بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، جیسے کہ ماقبل ویڈیو میں، اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت سجدہ میں پاؤں کو ملانے والی جو حدیث پاک ہے وہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور اس کے الفاظ رسا قدمیہ، یہ رسا عقبیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑیاں تھیں وہ آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ الفاظ صرف صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کی سند سے ابن حبان نے اور مستدرک حاکم میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ماقبل پہلی ویڈیو میں کہ اس ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی حدیث کی مزید 11 کے قریب اور سندیں ہیں جن میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ صرف ایک سند میں یعنی 12ویں سند میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور باقی 11 کی 11 سندوں میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو میرا کیمرہ مین یہ بورڈ دکھا سکے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ وہ سندیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ جو صحیح ابن خزیمہ کی سند ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے جس میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں یہ الفاظ موجود تھے کہ بھی رسا عقبیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں تھے تو آپ کے دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی واقعہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ام عائشہ صدیقہ سے اور بھی تابعین ہیں، عبد الرحمن بن عرج، محمد بن ابراہیم، یہ مسروق، یہ اور بھی تابعین ہیں جنہوں نے یہی واقعہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، ان سے یہ واقعہ سنا ہے۔ اس واقعے میں صرف جو یہ سند ہے صحیح ابن خزیمہ کی جو سند ہے، اس سند کے اندر رسا عقبیہ کے الفاظ موجود ہیں کہ بھی رسول اللہ حالت سجدہ میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جبکہ اگر میرا کیمرہ مین زوم کر کے دکھائے، آپ صرف جو کیمرہ ہے نا وہ اسی پر رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں حضرات ذی وقار، اس صحیح ابن خزیمہ کے علاوہ یہ تقریباً 11 سندیں ہیں، ٹوٹل یہ 12 سندیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب صحیح ابن خزیمہ کی سند کو آپ پہلی والی سند کو نکال دیں جس میں رسا عقبیہ کے الفاظ موجود ہیں، باقی 11 سندیں رہ جاتی ہیں۔ اب یہ جو 11 سندیں ہیں ان میں صحیح مسلم میں ہے، ترمذی موطا امام مالک میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور طبرانی کی اوسط میں ہے، اور شرح معانی الاثار میں ہے۔ یہ جو حضرات ذی وقار یہاں تک شرح معانی الاثار تک یہ جو 7ویں سند ہے، اس میں تو رسا عقبیہ کے الفاظ موجود ہیں، باقی یہ جو ساری سندیں ہیں یعنی ساری نیچے 12 سند تک، ان تمام اسانید میں رسا عقبیہ کے الفاظ موجود نہیں ہے، بلکہ ان تمام سندوں میں جو میں مسلم شریف کے حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اب آپ سنیں کہ وہاں الفاظ کیا ہیں۔ مسلم شریف میں جو حدیث پاک ہے وہ وہی حدیث پاک ہے، تو اس میں یہ عائشہ فرماتی ہے فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک رات اپنے بستر پر نہ پایا، فلتمستہ تو میں نے رسول اللہ کو ٹٹولہ تلاش کیا، فواقعت یدی علی بطن قدمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو ہاتھ تھا وہ رسول اللہ کے پاؤں کے تلووں پر لگا، وہو فی المسجد نبی علیہ السلام مسجد میں تھے، وہما منصوبتان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں جس طرح سجدے کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہیں۔ اب حضرات ذی وقار یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد ام عائشہ وہی فرماتی ہیں وہو یقول اللہم انی، وہ جو میں نے دعا آپ کے سامنے پڑھی تھی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یہ وہ ساری دعا ہے۔ اور یہ اب آپ اس حدیث کو دیکھیں، مسند صحیح مسلم میں یہ حدیث کہاں تک ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ حالت سجدے میں تھے اور پھر یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اتنی سند، بس اتنی حدیث ہے یہ حدیث پاک۔ اس میں وہ جو اگلے الفاظ ہیں جو صحیح ابن خزیمہ میں الفاظ موجود تھے کہ بھئی ام عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ عائشہ تجھے تیرے شیطان نے غصہ دلایا یا تجھے تیرے شیطان نے وسوسہ دلایا، تو ام عائشہ نے فرمایا کہ بھی میرے ساتھ شیطان بھی ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی الفاظ صحیح مسلم شریف میں موجود نہیں ہے، اس سند میں موجود نہیں ہے، اس سند کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ میں آپ خلاصہ کلام ذی وقار یہ بتا رہا ہوں کہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں تھے اور آپ کے جو دونوں پاؤں تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، اس میں مسلم شریف میں یہی ہے، اور رسا عقبیہ کے الفاظ مسلم میں بھی نہیں ہیں،
موطا امام مالک اور ترمذی میں بھی نہیں ہے، سنن نسائی میں بھی نہیں ہے، مصنف عبدالرزاق میں بھی نہیں ہے، طبرانی کی اوسط میں بھی نہیں ہے، اور یہ سب الگ راوی ہیں، یہ الگ تابعی ہیں، یہ 11-12 تابعی ہیں جنہوں نے عائشہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ ان میں سے صرف یہ ایک سند ہے جس سند کے اندر رس عاقبہ کے الفاظ موجود ہیں، اس کے علاوہ باقی کسی بھی سند میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں یہ شرح معانی الآثار یعنی جو 7ویں جو سند ہے، یہاں تک تو یہ دعا ہے جو میں نے وہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں یہ دعا مانگ رہے تھے کہ جو میں نے وہ والی کہ اللہم اعوذ برضاک من سخطک، یہ 7ویں سند تک یہ دعا منقول ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ یہ جو صحیح مسلم کی 992 نمبر حدیث پاک ہے اور سنن نسائی میں، ان میں یہ الفاظ جا کے بدل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں 992 میں، وہ جو اس سے اسی حدیث کی پہلے حدیث پاک ہے، اس یعنی جو مسلم شریف کی میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے 993، اس میں تو وہ اس کے والے الفاظ موجود ہیں، وہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ لیکن جب 992 پر ہم آتے ہیں تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں، وہی الفاظ وہی ہے کہ رسول اللہ کو میں نے حالت سجدے میں پایا تو آپ کے جو پاؤں تھے اس میں ان پاؤں کا ذکر نہیں ہے، فَهُوَ سَاجِدٌ یقول سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یہ الفاظ ہیں۔ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي انی لفی شان وَإِنَّكَ لفی آخر، کہ میں آپ کے بارے میں کیا گمان کر رہی تھی اور آپ مطلب کیا آپ میں یعنی میں یہ گمان کر رہی تھی، عائشہ کا یہ گمان تھا کہ شاید رسول اللہ کسی اپنی دوسری زوجہ کے پاس گئے ہیں، کسی اور صحابیہ اپنی لونڈی کے پاس گئے ہیں، جبکہ آپ حالت سجدے میں تھے۔ وہ یہ اپنے گمان کا وہ خیال کرتے کہ میں آپ کے بارے میں یہ گمان کر رہی تھی اور آپ اس حالت میں تھے۔ تو حضرات ذوالفقار، یہ جو صحیح مسلم کی جو میں نے بھی حدیث پڑھی ہے 992 993 میں تو یہ الفاظ موجود ہیں جو صحیح ابن خزیمہ میں اللہ، یہ دعا والے الفاظ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں اور آگے جتنی حدیث پاک ہیں ان میں یہ دعا والے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں۔ سجدے کا ذکر ہے، سجدے کے ذکر میں رس عاقبہ کے الفاظ صرف ان پہلی سند میں ذکر ہے، اس کے علاوہ کسی بھی سند میں رس عاقبہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ حضرات ذوالفقار، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ایک ہی واقعے کی مختلف سندیں ہوں اور ان میں مختلف راوی احادیث بیان کر رہے ہوں اور کوئی راوی حدیث کے الفاظ زیادہ کر دیں یا کوئی راوی حدیث کے الفاظ کو زیادہ بتائے، اور جیسے کہ یہ اس سند کے اندر رس عاقبہ کے الفاظ زیادہ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ رس عاقبہ کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے تھے، جبکہ باقی سندوں میں سے کسی راوی نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے۔ تو حضرات اگر تو وہ راوی ثقہ ہو تو اس زیادتی کو، اس حدیث میں جو زیادتی ہوتی ہے، اگر اس زیادتی کو ثقہ کی زیادتی کہتے ہیں، ثقہ راوی نے حدیث میں کچھ الفاظ زائد کر دیے تو اس کو ثقہ کی زیادتی کہتے ہیں۔ اور اگر وہ راوی ضعیف ہو اور ثقہ کے مقابلے میں آ رہا ہو تو وہ روایت منکر بن جاتی ہے، منکر حدیث اور پھر اگر وہ راوی ضعیف ہو تو اس روایت کو منکر کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ حضرات ذوالفقار اگر وہ راوی ثقہ ہو تو اس راوی کو ثقہ کی زیادتی کہتے ہیں، اور یہ جو ثقہ راوی کی زیادتی ہے اس کو محدثین فرماتے ہیں کہ وہ مطلقاً قبول نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے نخبۃ الفکر ہے، یہ تمام مکاتب فکر میں ابن حجر اسقلانی کی اصول حدیث کی کتاب ہے، یہ تمام مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس میں ابن حجر اسقلانی ثقہ راوی کی زیادتی کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ آپ سنیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 65 ہے، والمنقول عن ائمۃ الحدیث المتقدمین كعبد الرحمن بن مہدی و یحیی القطان و احمد بن حنبل و یحیی بن معین و علی بن مدینی والبخاری و بزرۃ الرازی و بحاتم و نسائی و دارقطنی وغیرہم۔ یہ انہوں نے امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ متقدمین حدیث کے جو ائمہ ہیں ان سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اب انہوں نے ان متقدمین ائمہ کا نام لیا، عبد الرحمن بن مہدی یا قطان یا بن سعید قطان، امام احمد بن حنبل، امام یحیی بن معین، علی بن مدینی، امام بخاری، امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم، امام نسائی، امام دارقطنی وغیرہم، اور جو ان کے علاوہ ہے۔ ان سے کیا منقول ہے؟ اعتبار الترجیح فیما یتعلق بالزیادتی وغیرہا، کہ ان سے یہ منقول ہے کہ جو زیادتی ہے یا غیر زیادتی ہے اس میں ترجیح کا اعتبار ہوگا، اس میں قرائن دیکھے جائیں گے۔ ولا یعرف عن احد منہم اطلاق قبول زیادتی، ان میں سے کسی ایک سے بھی مطلقاً
زیادتی سکہ کی زیادتی کو قبول کرنے کے بارے میں نہیں روایت کیا گیا، یعنی ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ حدیث کے اندر اگر سکہ راوی زیادتی کر دے تو وہ مطلقاً قبول ہوگی، ان میں سے کسی نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرائن کا اعتبار ہوگا، قرائن دیکھے جائیں گے، تو قرائن کو دیکھنے کے بعد پھر کیا کیا جائے گا، اس سکہ کی زیادتی کو قبول کیا جائے گا، اور اس پر کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اگر میں ان کتابوں کے نام لینا شروع کر دوں اور دوسرے مکاتب فکر کی کتابوں کے نام لینا شروع کر دوں جو سب یہ کہتے ہیں کہ سکہ کی جو زیادتی ہے وہ قرائن کے اعتبار سے قبول کی جائے گی۔ اب یہاں حضرات ذوالفقار ان تمام راویوں نے، یعنی یہ 11 جو سندیں نیچے آ رہی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی رسا کی ٹخنوں کو ملانے کی، یعنی ایڑیوں کو ملانے کی زیادتی کو ذکر نہیں کیا، جبکہ اس سند میں صحیح ابن خزیمہ کی سند میں ایک ہی واقعے کی جو سند ہے، اس میں اس کا نام کیا ہے، رسا کی کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرات ذوالفقار اب یہ الفاظ کس نے زیادہ کیے، اس بارے میں اگر ہم ان راویوں کی حالات زندگی دیکھتے ہیں تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو کچھ نشان نظر آ رہے ہوں گے، یہ 3 جگہوں آپ کو نشان نظر آئے، 1 2 یہ 3 سندوں پہ آپ کو نشان، یہ شرح معانی الاثار، یہ طبرانی الاوسط کی سند ہے، اس میں جناد بن سلم یہ راوی ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو اسی طرح شرح معانی الاثار کی یہ سند ہے، اس میں فرج بن فضالہ راوی ضعیف ہے، اور اسی طرح مسند ابی یعلا کی سند ہے، ان میں یہ 3 راوی ضعیف ہیں۔ لیکن ذاتی جگہ ہر بندہ یہ جانتا ہے، جس کو بھی اصول حدیث کے ساتھ اور حدیث کی معرفت ہے، اس کو پتہ ہے کہ صحیح حدیث کی تائید میں ضعیف حدیث بھی ذکر کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان ضعیف حدیثوں میں صحیح تو صحیح، ان ضعیف حدیثوں میں بھی رسا کی کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اور اب حضرات ذوالفقار یہ سند ہے صحیح ابن خزیمہ کی، اس سند کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سند میں ایک راوی ہے یحییٰ بن ایوب۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یحییٰ بن ایوب نے رسا عاقبہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں دونوں پاؤں ملائے ہوئے تھے۔ اس راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ راوی اس راوی کا وہم ہے، اس راوی کو وہم ہوا ہے، اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس راوی کا وہم ہے۔ اس راوی نے، باقی بھی محدثین نے اماں عائشہ سے حدیث پاک نقل کی ہیں، مگر کسی نے رسا عاقبہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے، کسی ایک نے بھی رسا عاقبہ کو ذکر نہیں کیا، اور پھر صرف انہوں نے ذکر کیا۔ اب یحییٰ بن ایوب جو راوی ہیں، انہوں نے اس سند میں جو صحیح ابن خزیمہ کی سند، جو میں نے صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک عاقبہ کے الفاظ ادا کیے، دوسرا دعا کے بعد یحییٰ بن ایوب نے اماں عائشہ کا اور رسول اللہ کا مکالمہ ذکر کیا کہ صحیح ابن خزیمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ بھی تیرا بھی شیطان ہے، تو اماں عائشہ نے فرمایا میرے ساتھ شیطان ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی میرے ساتھ بھی شیطان، اللہ تیرے ساتھ بھی شیطان، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ بھی وہ جو آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میرا شیطان تھا، میں نے اس کو اللہ سے دعا کی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ جو زیادتی ہے یہ بھی آپ کو اس سند میں ملے گی۔ باقی آپ کو یہ جو زیادتی ہے جو رسول اللہ کا اور اماں عائشہ کا مکالمہ ہوا، یہ آپ کو باقی کسی سند میں نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ جو مکالمے والی روایت ہے، یہ مکالمے والی روایت بھی کوئی اور ہے۔ وہ مکالمے والی جو روایت ہے کہ رسول اللہ نے اماں عائشہ سے مکالمہ کیا، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ شیطان ہے، تو انہوں نے کہا یار انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ یہ اگر ہم صحیح مسلم دیکھتے ہیں اور مسند امام احمد بن حنبل دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک دوسرا واقعہ ہے، جس کو یحییٰ بن ایوب نے کیا کیا، 2 واقعوں کو ایک واقعہ کر کے ملا دیا، یعنی 2 حدیثیں تھیں، 2 جو الگ الگ واقعے تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں واقعوں میں رسا عاقبہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ان دونوں ان تمام اگر آپ ان روایات کو اگر آپ چیک کریں، ان تمام روایات میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں منصوبتانی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے وہ کھڑے تھے، حالت سجدے میں رسول اللہ کے پاؤں کھڑے تھے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا حضرات ذوالفقار کہ یہ زیادتی یحییٰ بن ایوب کی ہے، اور یحییٰ بن ایوب کے بارے میں محدثین کیا فرماتے ہیں۔ یحییٰ بن ایوب کے بارے میں خلاصہ یہ بتاتا ہوں کہ ان کے حافظے کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ سیء الحفظ تھے، ان کا حافظہ خراب تھا، اور ان کو حدیث بیان کرنے میں وہم بھی ہو جاتا تھا، اور ان کے وہم کے بارے میں دیگر کتابوں میں ان کی اس کے علاوہ دیگر احادیث موجود ہے جس میں محدثین نے ان کے وہم کو ذکر کیا ہے۔ تو حضرات ذوالفقار جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک تو ان کا وہم ہے،
اس لیے جب ان کا وہم ہے انہوں نے 2 حدیثوں کو ایک کر کے ملا دیا ہے۔ تو اب یحییٰ بن ایوب کے بارے میں محدثین کہتے کیا ہیں اس کے بارے میں، اور پھر قرائن جو ہے، میں نے جیسے کہا تھا کہ محدثین یہ فرماتے ہیں، شرح نخبۃ الفکر میں نے عبارت پڑھ کے بتائی تھی کہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ سکہ کی جو زیادتی ہوتی ہے یا اس کی جو عدم زیادتی ہوتی ہے وہ قرائن، یعنی سکہ کی جو زیادتی ہے وہ قرائن، اس میں قرائن کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب جو قرائن ہے وہ یحییٰ بن ایوب کی زیادتی کے خلاف جاتے ہیں۔ اب وہ قرائن کیسے خلاف جاتے ہیں، انشاءاللہ امید زندگی رہی، زندگی نے وفا کی تو اس اگلی ویڈیو میں میں یہ بیان کروں گا اور اگلی ویڈیو میں یہ میں بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے حضرات ذیوکار یہ کیا نام ہے بہت ویڈیو لمبی ہوگی اور مشکل ہوئی ہو، لیکن حضرات ذیوکار میں سمجھانے کی آپ کو مزید کوشش کروں گا۔ تو اللہ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔